الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام معزز محترم بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کلمہ خیر پہ آج یوم جمعہ جمع کیا، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہمیشہ کلمہ خیر پہ جمع کرے، کلمہ خیر پہ منتشر کرے، کلمہ خیر پہ موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں اہل خیر کے ساتھ کھڑا کرے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طرف ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور انبیاء کرام کے رسل عظام کے سلسلے کی آخری کڑی خاتم النبیین امام المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی طرف 100 کے قریب کم و بیش صحیفے بھیجے اور 4 کتابیں بھیجی، جن میں آخری کتاب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور امت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے تا قیامت اس کتاب کو کافی فرما دیا. اس کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت رہی، نہ کسی کتاب کی ضرورت رہی، اور قرآن مجید سے مسلمان کا تعلق جس وقت قائم ہوتا ہے، قرآن مجید سے جس وقت مسلمان سیکھتا ہے، تو ان کے درمیان سے گمراہی، جہالت ختم ہوتی ہے، ہدایت، نور، رحمت اور برکت مضبوط ہو جاتی ہے، ان کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور جن کے مبارک اور مقدس سینوں کی بدولت یہ قرآن آج آپ کے اور مجھ تک پہنچا ہے، وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایمان عطا کیا، اور جن کو صحابیت کا درجہ عطا فرمایا. اور قرآن میں اکثر و بیشتر ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف کی، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی توصیف کی، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی قربانیوں کا ذکر کیا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے جہاد کا ذکر کیا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے مال قربان کرنے کا ذکر کیا، ایمان والوں کی جان قربان کرنے کا ذکر کیا، ایمان والوں کی استقامت کا ذکر کیا، ایمان والوں کے ادب مصطفیٰ میں کمال کا ذکر کیا، اس مقام پہ قرآن مجید میں ہر جگہ پر وہ لوگ تھے جو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے
اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں کی، حضور کے صحابہ کی تعریف فرماتے ہوئے کہا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ سابقون اور اولون میں سے، مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جو درجہ احسان کے ساتھ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کرتے ہیں، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت کا وعدہ عطا فرماتا ہے، اور ایسی جنت جس کے نیچے ان کے لیے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے اوپر احسان عظیم ہے۔ اسی طرح جہاں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، کیسے بھیجا؟ بالہدا، ہدایت کاملہ عطا فرما کر، وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق عطا فرما کے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے کہ یہ دین دنیا کے ہر دین پہ غالب آ جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، غور کا مقام ہے کہ ہدایت دی، ہدایت کاملہ کا پیغام دیا، دین حق عطا کیا، اور اس دین کو پوری دنیا پہ غالب کرنے کی ذمہ داری کس پہ لگائی؟ والذی ارسل رسولہ، اپنے رسول مکرم شفیع معظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فریضہ سر انجام دیا، اور قرآن مجید نے یہ بتایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ جن کے ذمے یہی کام لگایا گیا ہے کہ وہ پیغام حق کو عام کریں گے، پیغام ہدایت کو عام کریں گے، اور دین کا پیغام لے کے دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے، اپنی جان اور اپنے اموال کے ساتھ جہاد کریں گے، اور دین حق کو دنیا کے ہر دین پہ غالب کر دیں گے۔ یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ حضور بھی یہی کام اپنی زندگی میں کرتے گئے، اور حضور کے بعد حضور کے صحابہ کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی اس انداز میں توصیف فرمائی۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مقام ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ بالترتیب چاروں خلفاء راشدین کی تعریف کی گئی۔ خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خلیفہ سوم سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خلیفہ چہارم سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو قرآن نے پہلا وصف بیان کیا محمد الرسول اللہ والذین معہ، والذین معہ۔ تو قاضی ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، کیونکہ جس وقت
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور کفار کے قدموں کی چاپ قریب آتی ہوئی سنائی دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے بے قرار ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر پریشان نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں اس معنا کی طرف اس بات کو لوٹایا کہ وہ شخص جو رسول کے ساتھ اس مشکل ترین وقت میں بھی تھا، والذین معہ، وہ ابو بکر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں غار ثور میں جلوہ فرما تھے۔ اشداء علی الکفار، فرمایا اس سے مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی نصرت کی تلوار بنایا، دین کے جلال بنایا، اور دین کی شان جلالی کا جو ظہور ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اور تیسرے مقام پہ فرمایا رحماء بینہم، اس میں کہا کہ صفت عثمان بیان ہوتی ہے کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلم سے اور سلو جوئی سے وافر حصہ عطا فرمایا، رحماء بینہم۔ تو یہاں سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور چوتھے مقام پہ فرمایا کہ تم ان کو دیکھو گے کہ وہ کثرت سے رکوع کرتے ہیں، کثرت سے سجدے کرتے ہیں، اور اپنے رب کے فضل کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر ولایت کی طرف اشارہ کیا، زہد کی طرف اشارہ کیا، کثرت تقوی اور کثرت رکوع و سجود کی طرف اشارہ کیا، اور کہا اس سے مراد سلطان ولایت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس لیے قرآن مجید نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی محبت سکھائی۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت سکھائی ہے، اور قرآن مجید ہی ہمیں ان کی محبت سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج لوگ جب جھگڑتے ہیں، لوگ تاریخ میں جھگڑا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کے اس پیغام پہ یقین رکھتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تاریخ میں جھگڑنے کی بجائے قرآن میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف ایک احسان عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد وہ مبارک جماعت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں، حضور کی معیت میں رہ کے دین سیکھا، اور ان میں افضل ترین جس ہستی کا قرآن مجید نے ذکر کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو صدق کے ساتھ آئے اور جنہوں نے اس صدق کی تصدیق کی، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک تقوی والے ہیں۔ مفسرین کرام نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول لکھا کہ یہاں صدق سے مراد کیا ہے اور یہاں تصدیق سے مراد کیا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں صدق سے مراد واقعہ معراج ہے، اور تصدیق کرنے والے سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ اور اس لیے قرآن مجید نے
یہاں محبوب مصطفیٰ کی تعریف کی سورہ زمر میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ توبہ میں جہاں واقعہ ہجرت کو بیان کیا، وہاں فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اور اللہ نے اس وقت بھی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی جب کفار نے انہیں بستی سے نکالا، اور وہ دو تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں اس غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب یعنی اپنے صحابی سے کہتے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ فکر نہ کر، ڈر نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کے مندرجات کے اندر غور کریں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اس آیت کے آخری حصے کی طرف جاتے ہوئے قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ان ملائکہ کے ذریعے ان کی مدد کی، ملائکہ کے ان لشکروں کے ذریعے مدد کی جن کو اور کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن مفسرین کرام میں فرماتے ہیں کہ جس وقت مسلمانوں یاد کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے میں کوئی مددگار نہ رہا، مکے میں حضور کا کوئی حامی نہ رہا، حضور ہجرت فرما کے جاتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حضور کو غار ثور تک لے کے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ امت صدیق اکبر کے کس کس احسان کا بدلہ چکا سکتی ہے؟ جب مکے میں کوئی حامی نہیں، مکے میں کوئی مددگار نہیں، سرکار کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اس غار کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جس مدد کا ذکر کیا تو اس کے درمیان میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا اور ملائکہ کا ذکر بعد میں کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ملائکہ مدد تھی اللہ کی، لیکن یہاں اس مدد میں سیدنا صدیق اکبر بھی شامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد بن کے نبی پاک کے لیے بھیجے گئے۔ گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین کے لیے اللہ کی نصرت بن کے آئے ہیں، اللہ کی مدد بن کے آئے ہیں، اور اس بات پہ قرآن مجید کی یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ اور دوسری بات، ثانی اثنین، قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ دونوں غار میں تھے، اور کیا کہا اذ ہما فی الغار، کہ یہ جو یار غار کا لقب ہے، یار غار کا لقب نہ کسی مجتہد نے دیا، نہ کسی مفتی نے دیا، نہ کسی قاضی نے دیا، نہ کسی محدث نے دیا، نہ کسی مفسر نے دیا، نہ کسی متکلم نے دیا، نہ کسی صوفی نے دیا، نہ کسی عالم نے دیا، نہ کسی صحابی نے دیا، نہ تابعی نے دیا۔ صدیق اکبر کو یار غار کا لقب اللہ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرماتے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وجود مسعود ہیں، وہ نفس قدسیہ ہیں، وہ ذات عالیہ ہیں، جن کی صحابیت کی تصدیق اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمائی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو صحابیت صدیق کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر کو قرآن نے صحابی کہا ہے۔ اور کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر پریشان نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس پہ وہ لوگ جنہوں نے تعویل صوفیانہ کی ہے قرآن مجید میں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ولایت کے دو مقامات کا ذکر ہے۔ ولایت کے بولیں، ولایت کے دو مقامات کا ذکر ہے۔ ولایت کا ایک مقام وہ ہے
جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ سبھی اولیاء کے فضائل میں علماء سے یہ آیت سنتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ تعالیٰ کے دوست وہ ہیں جن کے اوپر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی حزن ہے، یعنی وہ حزن سے پاک ہوتے ہیں۔ اور یہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سامنے بیٹھی ہے، اور ان کو مخاطب کر کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان گوہر فشاں سے یہ الفاظ فرماتے ہیں کہ لا تحزن، اے ابو بکر خوف نہ کر۔ جب حضور کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو وہ فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء کے یہ الفاظ جنہیں قرآن مجید نے وحی بنا کے یہاں لکھ دیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر ولایت اعلیٰ کے مقام کے اوپر فائز۔ سیدنا صدیق اکبر ولایت کے اس مقام پہ فائز ہے جس کی تصدیق، آپ کی ولایت کی تصدیق قرآن مجید کرتا ہے۔ اور دوسرا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جو مع ہے یہ معیت کے معنی کے اندر آتا ہے، اور معیت کا معنی ہوتا ہے قرب، ساتھ ہونا، قریب ہونا۔ اس کی قربت انتہا کی قربت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اولیاء کاملین، خاص کر حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آپ اگر تصانیف کا مطالعہ کریں تو حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی تعلیمات میں یہ فرمایا ہے کہ ولایت کے مقامات میں فقر اور معرفت کے درجات میں سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ بندے کو دو چیزیں نصیب ہو جائیں، ایک مجلس مصطفیٰ کی حضوری مل جائے اور دوسری معیت حق تعالی مل جائے۔ اور میرے بھائیو یہاں غور کریں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس مصطفیٰ کے اندر چہرہ مصطفیٰ کے روبرو بیٹھے ہیں اور حضور کی زبان سے معیت حق تعالی کی بشارت عطا ہو رہی ہے۔ اور شیخ محمود شبستری رحمۃ اللہ علیہ آپ گلشن راز کے اندر فرماتے ہیں، فرشتہ گرچہ دارد قرب درگاہ نہ گنجد در مقام لی مع اللہ، کہ اگرچہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا مقام اعلیٰ نصیب ہے مگر وہ بھی لی مع اللہ کے رتبے کے اوپر نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو معیت حق تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا اخص ترین درجہ، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا تھا۔ اور فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے ان کے اوپر سکینت کو نازل فرمایا۔ یہاں بھی مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، اس لیے آپ کی ذات اقدس تو سراپا سکینہ الہی ہے۔ یہاں جو سکینت اترنے کا اشارہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر پہ سکینہ اترنے کا اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد آئیں سورہ اللیل کی ایک آیت میں 3 آیات کو دیکھیں۔ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ امیہ بن خلف ظلم کرتا تھا اور کفار آپ پہ جبر کرتے، تپتی ریت پہ لٹا دیتے، سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتے، بدن پہ کوڑے برسائے جاتے، بجلی کے اوپر گھسیٹا جاتا، جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا جاتا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کو معاوضہ ادا کر کے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا۔ تو اس وقت بعض لوگوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے بلال کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پہ، تو بلال کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر نے بلال کو آزاد کروا دیا ہے، لہٰذا یہ ابو بکر کا اسلام پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ابو بکر کا بلال کے احسان کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں نے جب یہ بات کی تو لوگوں کے اس اعتراض، یہ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جلیل القدر تابعی ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ طعن کیا، لوگوں نے یہ بات کی کہ ابو بکر کا اسلام پہ نہیں، اسلام پہ احسان نہیں بلکہ بلال کے کسی احسان کا درجہ ہے، تو لوگوں کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے بارے میں جو اعتراض تھا، اس کا جواب بلال حبشی نے نہیں دیا،
اس کا بلال امیر حمزہ نے نہیں دیا، اس کا جواب عبد الرحمن بن عوف نے نہیں دیا، اس کا جواب علی بن ابی طالب نے نہیں دیا، اس کا جواب عثمان غنی نے نہیں دیا، بلکہ اس کا جواب اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور کیا فرمایا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ فرمایا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس لیے کہ تزکیے کو حاصل کر لے، اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں، جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو وہ تو صرف اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل کر لے، اور کسی پر اس کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، وہ کسی احسان کے بدلے میں یہ کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ اعتراض کرتے، جب لوگ ابو بکر و عمر پہ اعتراض کرتے، جب لوگ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پہ اعتراض کرتے، تو ان کا جواب دینے کے لیے سید الانبیاء خاموش ہو جاتے تو جبریل امین وحی لے کے آ جاتے۔ سورہ بقرہ کا آغاز دیکھیں، سورہ بقرہ کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کا اس کے جو آغاز کی آیات ہیں، یعنی پہلے رکوع کے بعد اگلی آیات جو منافقین کے بارے میں ہیں، ان آیات کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے جس میں منافقین کا بتایا گیا کہ منافقین صحابہ کرام پہ طعن کرتے، صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہتے، اور کیا کہتے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے آئے، اور آمن الناس سے مراد صحابہ کرام تھے کہ ان کی طرح ایمان لے آؤ جیسے نبی پاک کے یہ باقی صحابہ، یعنی ابو بکر و عمر، عثمان و علی، زبیر و طلحہ، عبد الرحمن و سعد رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور دیگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جس طرح یہ ایمان لے کے آئے ہیں تم بھی اسی طرح ایمان لے کے آؤ۔ تو منافقین جواب میں کیا کہتے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو منافقوں نے کہا کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں جو بے وقوف ہیں؟ معاذ اللہ، جب انہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا تو اس بات کا جواب بھی صحابہ میں سے انصار و مہاجرین میں سے کسی نے نہیں دیا، اس کا جواب بھی جبریل وحی میں لے کے آئے، اور کیا کہا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو فرما دیجئے کہ اصل میں بے وقوف یہ لوگ نہیں ہیں جو آپ پر ایمان لے آئے، میرے نبی کے صحابہ پر طعن مت کرو، حقیقت یہ ہے کہ تم خود بے وقوف ہو۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو صحابہ پہ اعتراض کرتا، صحابہ پہ طعن کرتا، اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس مبارک جماعت کی برکت کا، اس مبارک جماعت کی سعادت کا، اس مبارک جماعت کے درجے کا، اس مبارک جماعت کے مقام کا، اس مبارک جماعت کی تکریم اور تعظیم کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ جن کو اللہ نے میرے نبی کا مددگار بنایا، جن کو اللہ نے میرے نبی کا معاون بنایا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے بھیجا، اور جب لوگ ان پہ اعتراض کرتے یا طعن کرتے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی پاک مقدس آخری کتاب قرآن مجید کے اندر لوگوں کے اعتراضات اور طعن کا جواب دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جہاں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جہاں ہم سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جملہ انبیاء سے، جملہ رسل عظام سے محبت کرتے ہیں، وہاں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔
وہاں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، وہاں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا وہ ادب و احترام کرتے ہیں جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، وہاں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ابرار، صالحین اور پاکان امت سے محبت کرتے ہیں، امت کے اسلاف سے، امت کے اکابر سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی مرتبہ ولایت پہ نہیں پہنچ سکتا، ولی مرتبہ ولایت پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک اس پہ 4 نگاہیں نہ ہو جائیں، جب تک اس پہ کتنی نگاہیں نہ ہو جائیں؟ 4 نگاہیں۔ وہ کون کون سی 4 نگاہیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس پہ جب تک علی المرتضیٰ کی نظر فقر و ولایت نہ ہو جائے، جب تک اس پہ عثمان ذی النورین کی نگاہ حیا اور نگاہ سخاوت نہ ہو جائے، جب تک اس پہ فاروق اعظم کی نگاہ عدل و محاسبہ نہ ہو جائے، اور جب تک اس پہ صدیق اکبر کی نگاہ صدق نہ ہو جائے، طالب ولایت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو ہم اکثر بیت مبارک پڑھتے ہیں کہ جنہ مجلس نال نبی دے باہو سوئی صاحب ناز نیازہ ہوں، یہ بیت مبارک بھی صحابہ کرام کی عظمت اور شان کے بارے میں ہے۔ اور ہم حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور کلام پڑھتے ہیں، بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہوں، حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں، میں قربان تنا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں۔ اکثر علماء کرام اس بیت مبارک کی تشریح کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ صحابہ کرام سے محبت کرتے اور آپ کے فقر اور آپ کی معرفت کے جو نصاب ہے، آپ کے فقر اور معرفت کی جو کتب ہیں، ان میں سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ جس کو مجلس مصطفیٰ نصیب ہو جائے، تو صحابہ کرام وہ مبارک جماعت ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور قربت حاصل تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عالم انفس و آفاق بنائے، ستارے بنائے، سیارے بنائے، کواکب بنائے، یہ آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، نظارے بنائے، ہوائیں بنائیں، فضائیں بنائیں، ان کی پہنائیاں اور گہرائیاں بنائیں، اور اس کے اندر طرح طرح کی مخلوقات رکھی۔ اس میں پانی ہے، اس میں سمندر ہے، اس میں پہاڑ ہیں، اس میں باغات ہیں، اس میں پھول ہیں، اس میں ہری بھری ڈالیاں ہیں، اس میں چشمے بہتے ہیں، اس میں دریا بہتے ہیں، اور ایک سے بڑھ کے ایک نظارہ ہے جو انسان کی آنکھوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ کہا یہ سب نظارے اس کی قدرت کے اوپر دلیل کرتے ہیں، یہ سب کائنات، یہ جہان، یہ مخلوق اس کی قدرت کی برہان ہے، اس کی قدرت کی مظہر ہے، اس کے جمال کا اظہار ہے۔ لیکن یہ سب برہان ہو سکتے ہیں مگر نبی پاک کی ذات برہان اعظم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے اندر جہاں جہاں کسی جگہ پر بھی اس کی قدرت کا یا اس کے انوار کا یا اس کے جمال کا اظہار ہوتا ہے، کہیں وہ اظہار مختصر ہوتا ہے، کہیں وہ اظہار مختصر ہوتا ہے، کہیں وہ اظہار قلیل ہوتا ہے، کہیں وہ اظہار کثیر ہوتا ہے، مگر اس کی ذات کے مظہر اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لہذا جو آسمان کو دیکھے، جو آفاق کو دیکھے، جو ان نظاروں کو دیکھے، وہ سمجھتا ہے میں نے خدا کی قدرت کو دیکھا ہے، اور جو نبی پاک کے چہرے کی زیارت کر لے اس نے خدا کی برہان اعظم کو دیکھ لیا، اس نے اس کے مظہر عظم کو دیکھ لیا۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں، ازواج مطہرات ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی۔ اور میرے بھائیوں، قرآن میں ہم جو سورہ پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی، والعصر زمانے کی قسم،
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بحث فرمائی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں عصر سے مراد زمانہ مصطفیٰ ہے، یعنی اس زمانے کی قسم جس زمانے میں میرا حبیب جلوہ گر ہوا، اس لیے کہ اس کائنات میں جتنے اوقات گزرے، جتنے لمحات گزرے، اور خاص کر اس زمین پہ جتنا وقت گزرا، سب سے خالص وقت وہ تھا جب نبی پاک کی ذات جلوہ فرما تھی۔ وہ زمانہ خالص تھا، اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، حضور نے فرمایا کہ میرا زمانہ سب زمانوں سے بہتر ہے، اور اس کے بعد وہ زمانہ جو اس کے بعد آئے گا، اور پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد آئے گا، اور پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد آئے گا۔ صوفیاء کرام باسی روٹی کھانا پسند کرتے، کیوں؟ وہ کہتے کہ آج جو ہے نا، آج یہ حضور کے زمانہ اقدس سے ایک دن دور ہے، اور کل جو گزر گیا وہ آج بیت رہا ہے، اس آج کی نسبت جو گزرا ہوا کل ہے وہ سرکار کے زمانے کے زیادہ قریب ہے، اس لیے آج کی روٹی کی بجائے گزرے ہوئے کل کی روٹی کھاؤ، کیونکہ وہ سرکار کے زمانہ کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور کا زمانہ خیر القرون ہے، سب زمانوں سے اعلیٰ زمانہ وہ ہے جس زمانے میں میرے پاک پیغمبر شہ الاولاق نبی رحمت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، نماز جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اور خلاصہ کیا ہے اس ساری گفتگو کا؟ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی بندگی کا جب ہم اقرار کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ہمیں وابستہ کرتا ہے دامن مصطفیٰ سے، کہ ہدایت کے طالب ہو، نجات کے طالب ہو، کشادہ ٹھنڈی اور روشن قبر کے طالب ہو، اور اگر اچھی عاقبت کے طالب ہو، حساب کتاب میں آسانی کے طالب ہو، نار جہنم سے خلاصی کے طالب ہو، جنت کے اعلیٰ درجات کے طالب ہو، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے قرب و وصال کے طالب ہو، تو کہا میرے محبوب کی اطاعت اختیار کرو، اور میرے محبوب کی اطاعت اس طرح اختیار کرو کہ میرے محبوب سے بھی محبت کرو، اور جو چیز میرے محبوب سے منسوب ہو جائے ہر اس چیز سے محبت کرو، اس لیے سرکار کے صحابہ سے محبت کرو۔ میرے بھائیوں، آخری گزارش یہی ہے کہ جب ہم چارپائی اٹھا کے جاتے ہیں، بزرگوں کا ایک قول ہے کہ جس کی چارپائی ہلکی ہوتی ہے، وزن کم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پلڑے میں نیکیاں اتنی ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ چارپائی کا بار کیا ہے؟ چارپائی کا بار چربی نہیں ہوتا، چارپائی کا بار جب کندھے پہ اٹھاتے ہیں، کیوں جنازہ نہ کہ بر گردن روند، جب گردن پہ جنازہ اٹھا کے چلتے ہیں تو چارپائی کا بار بندے کی چربی نہیں ہے، چارپائی کا بار وہ چارپائی کے پائے اندے پاوے تے ہی آئیں، وہ چارپائی کا بار نہیں، وان چارپائی کا بار نہیں، وہ ڈوریاں چارپائی کا بار نہیں، اوتے پے ہوئے بندے دیاں ہڈیاں تے دوستاں عزیزاں دیاں رکھی ہوئیاں چادراں تے لنگیاں جڑا ساڈا رواج ہے، یہ چارپائی کا بھار نہیں، وہ کفن دا کپڑا چارپائی کا بھار نہیں، چارپائی کا بھار کہے، چارپائی کا بھار جڑا ہے وہ انسان دے گناہ ہیں، اور انہاں گناہاں دے نال چارپائی کا بھار ہے جڑا وہ دل دے اندر پیدا ہونے والا نفاق ہے، دل دے اندر پیدا ہونے والا حسد ہے، دل دے اندر پیدا ہونے والا بغض ہے۔ تے اگر ایک مسلمان نو کسی عام مسلمان دے نال بغض ہے تو او بغض ایڈا بھار بن ویندا ہے کہ چارپائی بھاری ہو ویندی ہے۔ تے جیڑی جماعت دی محبت اللہ پاک سکھاوے اس جماعت نال بغض ہوئے تے چارپائی تے کیڑا بھار ہے۔ میرے بھائیوں، انبیاء سے بغض نہ رکھیں، صحابہ سے بغض نہ رکھیں، اہل بیت اطہار سے بغض نہ رکھیں، ازواج مطہرات سے بغض نہ رکھیں،
اولیاء اور صالحین سے بغض نہ رکھیں، پاکان امت سے بغض نہ رکھیں، علماء ربانیین سے بغض نہ رکھیں۔ جیسے جیسے یہ بغض نکلتا جائے گا چارپائی کا بار کم ہوتا جائے گا، اجر کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا، درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور اولیاء جہاں صحابہ سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی محبت اہل بیت سے کرتے ہیں، اتنی ہی وہ ادب و احترام ہاتھ باندھ کے ازواج مطہرات کے نام لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہماری کیا مجال ہے ہم ان ہستیوں کے بارے میں اپنی لب کشائی کر سکیں؟ ہم تو ان کی تعریف کر لیں، یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم ادب کے الفاظ سے ان کی تعریف بیان کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔